بسم اللہ الرحمن الرحیم. من للسیوف بأن تکون سمیہا فی اصلہ و فرندہ و وفائہ. اس سے پہلے دو اشعار گزرے جس میں شاعر نے اپنے ممدوح کی تعریف میں کہا کہ میں نے مصیبتوں کے وقت تجھے پکارا اور تو مصیبتوں پر بھاری ہے، ان سے بالا تر ہے. مصیبتیں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو انہیں زیر کر سکتا ہے، لہذا تو نے میری پکار سنی اور چاروں طرف سے تو نے میری حفاظت کی، مصیبتوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک رکھا. آگے کہتا ہے من للسیوف بأن تکون سمیہا فی اصلہ و فرندہ و وفائہ. یہ یکونا نہیں تکونا ہے. سمی کا معنی ہوتا ہے ہم نام، اور فرند کا معنی ہوتا ہے تلوار، جوہر، فرند السیف، تلوار میں جو نقش و نگار بنائی جاتی ہے وہ، اور فرند آب شمشیر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی تلوار کی چمک کو اور تلوار کی تیزی، چمک، دمک. وفا یفی وفان، وفاداری، وفا بالعہد، وعدہ پورا کرنا، وفاداری کا مظاہرہ کرنا. من اس میں استفہام مبتدا ہے، للسیوف یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے خبر ہے، یعنی من یتکفل للسیوف بأن تکون سمیہا. تکونا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سیوف کی طرف، ایسے ہی سمیہا میں جو مضاف الیہ کی ضمیر ہے وہ بھی لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سیوف کی طرف. تلواروں کے لیے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، اس بات کا کفیل ہے کہ تلواریں ہو جائیں اپنے ہم نام کی طرح، اپنا ہم نام ہو جائیں، یعنی سیف الدولہ ہو جائیں. مراد تلواروں کا ہم نام کون ہے؟ سیف الدولہ. تلوار جس سے جنگجو لڑتا ہے، شمشیر زنی کرتا ہے، آہنی ہتھیار، اس کا بھی نام کیا ہے؟ سیف. اور ممدوح کا بھی نام کیا ہے؟ سیف. سیف الدولہ لقب نہ ہے. تو گویا ممدوح تلواروں کا ہم نام ہوا، سیوف کا ہم نام ہوا کہ وہ بھی سیف اور یہ شمشیریں بھی کیا ہیں؟ سیف. تو ایک دوسرے کا ہم نام نہ ہوئے. کہتا ہے تلواروں کے لیے کون اس بات کا کفیل ہے کہ وہ اپنا ہم نام ہو جائیں. اپنا ہم نام یہاں مراد ان تکون مثل سمیہا، کہ وہ اپنے ہم نام کی طرح ہو جائیں، اپنے ہم نام کی مانند ہو جائیں.
کن باتوں میں؟ فی اصلہ فرندہ وفائہ، ان سب میں جو مضاف الیہ کی ضمیریں ہیں یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ سمیع کی طرف. کس کی لوٹ رہی ہیں؟ ہاں، اس کی اصل میں، جوہر اور وفاداری میں، اس کی اصل میں اور چمک میں اور وفاداری میں. پھر سے ترجمہ دیکھو. تلواروں کے لیے کون اس بات کا کفیل ہے کہ تلواریں اپنے ہم نام کی طرح ہو جائیں اس کے اصل، جوہر اور وفاداری میں. یہاں استفہام برائے انکار ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تلواروں کے لیے اس بات کا کفیل اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہم نام جیسا ہو جائیں. وہ کبھی نہیں ہو سکتی ہیں. نہ تو اصل میں ہم نام جیسا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ممدوح کی جو اصل ہے وہ نہایت اعلیٰ، بلند و بالا، اس کے آباء و اجداد شریف ہیں. اور تلواریں کہاں؟ تو لوہے سے بنائی جاتی ہیں، جیسا لوہا ہوگا ویسی تلواریں ہوں گی. اور فرند سے مراد محاسن اور مکارم ہیں، خوبیاں مراد ہیں. ٹھیک ہے، یہاں استعارہ تصریحیہ ہے. ممدوح کے محاسن و مکارم کو تشبیہ دی گئی ہے فرند سے، تلوار کی جوہر سے. ٹھیک ہے، اس کی چمک سے تشبیہ دی گئی ہے ممدوح کے محاسن کو. تو مشبہ محذوف ہے اور مشبہ بھی مذکور ہے، لہذا یہ کون سا استعارہ ہوگا؟ استعارہ تصریحیہ. استعارہ یہی نہ ہے کہ مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو ادات تشبیہ اور وجہ شبہ سمیت حذف کر دیا جاتا ہے. یہی کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ہوتا ہے. اگر مشبہ بھی مذکور ہے، مشبہ محذوف ہے، تو ایسی صورت میں تصریحیہ ہوگا، اور مشبہ مذکور ہے، مشبہ بھی محذوف ہے، تو ایسی صورت میں استعارہ مکنیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے. لیکن مشبہ بھی اگرچہ محذوف ہوتا ہے، اس کا کوئی لازم ضرور مذکور ہوتا ہے. تو نہ تو اصل میں تلواریں اپنے ہم نام سیف الدولہ کی طرح ہو سکتی ہیں، نہ محاسن میں اور نہ ہی وفاداری میں. طبع الحدید فکان من اجناسه وعلی المطبوع من آبائه. طبع کا معنی ہوتا ہے بنانا. حدید کا معنی لوہا بھی ہوتا ہے، اور حد یحد کا معنی تیز ہونا، اسی سے حدید تیز تلوار، آہنی تلوار. ٹھیک ہے، یہاں اسی معنی میں ہے. جنس کی جمع اجناس. علی یہ ممدوح کا نام ہے، سیف الدولہ کا نام کیا ہے؟ علی ہے. سیف الدولہ تو یہ لقب ہے نا، اصل نام کیا ہے؟ علی. المطبوع یہ اسی تبع اتباع سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. طبع الحدید اسی جملے پر عطف ہے کانا من اجناسہ کا. کانا کی جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے حدید کی طرف، من اجناسہ یہ خبر ہے کانا کی. ٹھیک ہے، متعلق سے محذوف سے متعلق ہو کر کے خبر ہوگی، اور پھر اس جملے کا عطف اسی جملے پر ہوگا طبع الحدید پر.
علی مبتدا ہے، اور یہ علی المتبوع من آبائہ، اس جملے کا عطف ما قبل پر ہے۔ آہنی تلوار ڈھالی گئی تو وہ اسی کے جنس سے ہوئی، اور علی اپنے بزرگ آبا و اجداد سے پیدا ہوا ہے، اور علی جو پیدا ہوا ہے کس سے ہے؟ بزرگ اپنے آبا و اجداد سے ہے۔ علی موصوف، المتبوع صفت، من آبائہ خبر۔ تلوار ڈھالی گئی، تلوار بنائی گئی تو وہ اپنے جنس سے ہوئی، اور علی اور پیدا ہونے والا علی اپنے آبا و اجداد سے، یعنی تلوار جب بنائی گئی تو جس لوہے سے بنائی گئی تو لوہا جیسا ہوگا اسی طرح تلوار بھی ہوگی۔ اگر عمدہ قسم کا لوہا ہے تو تلوار بھی عمدہ قسم کی ہوگی، اور اگر گھٹیا قسم کا لوہا ہے تو گھٹیا قسم کی تلوار ہوگی، نہایت نازک، خود ہی کٹ جائے گی کاٹنے کے بجائے۔ لیکن میرا ممدوح جو علی ہے وہ اپنے بزرگ آبا و اجداد سے ہے، اس کے آبا و اجداد بھی شریف تھے، بلند رتبہ تھے، شان و شوکت والے تھے، ایسے ہی میرا ممدوح اسی نسل سے ہے، انہی سے ہے، تو وہ بھی بزرگی ہوگا، شان و شوکت والا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یقینی ہے بالکل۔ یہ اس سے پہلے جو شعر گزرا تھا اسی کی مزید وضاحت ہے اس میں۔ واستزاده سیف الدولة فقال ايضا استزاد فلان الشاعر، اس کا معنی ہوتا ہے شاعر سے مزید سنانے کے لیے کہنا۔ شاعر اشعار سنا رہا ہو، پڑھ رہا ہو، اور فارغ ہو جائے، خاموش ہو جائے، بیٹھ جائے، تو اس سے کہنا اس وقت کہ اور سنا دو، ٹھیک ہے، اور کچھ سنا دو۔ تو استزادہ یستزید باب استفعال سے ہے، سیف الدولہ فاعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے متنبی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جو اوپر اشعار گزرے ان سے جب فارغ ہوگا تو سیف الدولہ نے اس سے مزید اشعار سنانے کی درخواست کی، فقال ایضاً، تو اس نے یہ آنے والے اشعار بھی کہے۔ کیا؟ عدل العوادل حول قلب التائه وهوى الاحبة منه في سودائه۔ عدلہ یا عدلو، ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ عوادل عادلتن کی جمع ہے، ملامت کرنے والی۔ قلبی یہ موصوف ہے، التائہ صفت، تاہا یتیہو تیہن اس کا معنی ہوتا ہے حیرت زدہ ہونا۔ ہوا، حویہ یا ہوا، ہون سخت محبت کرنا، ہوا محبت، عشق۔ احبہ حبیب کی جمع ہے، اور سودا، سودا اور سویدہ اس کا معنی ہوتا ہے دل کا سیاہ نقطہ، دل کے اندر بیچ
میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو سودا کہا جاتا ہے۔ عدل العوادل یہ مبتدا ہے اور حول قلب التائہ خبر ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں، محذوف سے متعلق ہو کر کے، ظاہر سی بات ہے حول یہ ظرف ہے، اور حول احبہ احبت منہ یہ مبتدا ہے، فی سودائی خبر ہے، جملے پر عطف ہے اس سے پہلے والے۔ ملامت کرنے والی عورتوں کی ملامت میرے حیرت زدہ دل کے گرد ہوتی ہے، اور محبوبوں کی محبت اس کے سیاہ نقطے میں۔ ملامت کرنے والی عورتوں کی ملامت میرے پریشان، میرے حیرت زدہ دل کے ارد گرد ہوتی ہے، اور محبوبوں کی محبت اس کے سیاہ نقطے میں۔ یعنی میں اپنے ممدوح سے محبت کرتا ہوں تو ملامت کرنے والی عورتیں اس پر مجھے ملامت کرتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، تو ان کی ملامت میرے دل کے اندر نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ محبوب کی محبت دل کے اندر، دل کے بیچ میں، دل کے سیاہ نقطے میں ہوتی ہے، تو اب ان کی ملامت محبوبوں کی، معشوقوں کی محبت میں اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، دل ہی کے آس پاس گردش کر کے پھر وہ لوٹ جاتی ہیں۔ سمجھائی بات نا؟ ممدوح سے جو مجھے محبت ہے اس پر ملامت کرنے والی عورتیں ملامت کرتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، لیکن ان کی ملامت، ان کی سرزنش اس محبت تک نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ محبوبوں کی جو محبت ہے وہ دل کے سیاہ نقطے میں، دل کے اندر ہے، اور وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے ان کی ملامت۔ ٹھیک ہے، آگے مزید کہتا ہے یشکل ملام الی اللوائم حرہ ویسد حین یلمنا عن برحائہ۔ شکا یشکو شکایتن و شکون، اس کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا۔ ملام مصدر میمی ہے، لامہ یلوم کا ملامت، سرزنش، عتاب۔ لوائم لائمہ کی جمع ہے، ملامت کرنے والیاں۔ حر کا معنی ہوتا ہے تپش۔ سدا سدو سدودن، اس کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ سدا یسدو سدن، سدہ عن الشیء، کسی چیز سے روکنا، منع کرنا، اور سدا عن الشیء سدودن، اس کا معنی رکنا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں منہ پھیرنے کے معنی میں ہے، اعراض کرنے کے معنی میں ہے، واپس آنے کے معنی میں ہے۔ یلمنا، لامہ یلوم سے یلمنا، یقلنا کی طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف۔ برحا، برحا کا معنی ہوتا ہے شدت، اور برحاء الحمى، بخار کی تیزی، بخار کی شدت۔ یہاں مراد
تپش ہے شدت، سخت حرارت، سخت تپش. ٹھیک ہے. الملام یشکو کا فاعل ہے، الی اللوائمی یشکو سے متعلق ہے، حرہ مفعول بھی ہے. اور پھر یسدو یہ پورا جملہ معطوف ہے پہلے والے جملے پر. ان برہائی ہی یسدو سے متعلق ہے. اور ہینا یلمنا، ہینا مضاف، یلمنا مضافل ہے، مضاف مضاف الیہ نمبر یہ مفعول فی بن جائے گا. ملامت کرنے والیوں سے اس کی تپش کی شکایت کرتی ہے. اور اس کی سخت تپش کی وجہ سے جس وقت وہ ملامت کرتی ہیں واپس آ جاتی ہے، اعراض کر لیتی ہے. ملامت کرنے والیوں سے اس کی تپش کی شکایت کرتی ہے. کس کی تپش؟ دل کی تپش. ہر رہو اور برہائی جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے قلب کی طرف. ملامت کرنے والیوں سے دل کی تپش کی شکایت کرتی ہے، اور جس وقت وہ ملامت کرتی ہیں تو دل کی سخت حرارت کی وجہ سے وہ منہ پھیر لیتی ہیں. آتش محبت کی حرارت سے وہ منہ پھیر لیتی ہے. یعنی جب میری محبت پر ملامت کرنے والی عورتیں ملامت کرتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، تو وہ اس دل تک کے پاس پہنچتی ہیں جس میں آتش محبت ہے. تو اس آتش محبت سے جلنے کے خوف سے ان کی سرزنش دل کے قریب نہیں جاتی ہے، قریب جا کر کے اور پھر واپس آ جاتی ہے. اور ملامت کرنے والی عورتوں سے ان کی ملامت خود شکایت کرتی ہے دل کی تپش کی کہ وہاں اب مت بھیجو، وہاں جانے سے خطرہ ہے جلنے کا. ٹھیک ہے. وَبِمُهْجَتِي يَا عَادِلِي وَبِمُهْجَتِي يَا عَادِلِ الْمَلِكَ الَّذِي أَسْخَطْتُ كُلَّ النَّاسِ فِي إِرْضَائِهِ. مہجہ کا معنی ہوتا ہے جان. اور عادل اسے پہلے لوائم اور عوازل آیا ہے، یعنی عورتیں مراد ہیں، وہاں انہی سے خطاب ہے. تو پھر یہاں کیسے عازل آ گیا مذکر کا صیغہ؟ تو اس کی تعویل کی گئی ہے. یہاں عازلی سے مراد یا میں یا ذلونی ہے. ٹھیک ہے. یا عازلی بمانا یا میں یا ذلونی. اور من جو ہوتا ہے وہ مبہم لفظ ہے. یہ مذکر و مؤنث تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسخطا اسخات کا معنی ہوتا ہے ناراض کرنا. ارضا یرضی اردان کا معنی ہوتا ہے راضی کرنا. ایک دوسرے کی ضد ہے لہذا اتفاق ہے، اتفاق ایجاب. بمہجتی یہ پورا جملہ
جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہو تو اصل عبارت ہوگی وَأَفْدِي بِمُحْجَتِي یا عادلی الملک الذی، یا عادلی یہ جملہ مترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَفْدِي بِمُحْجَتِي بِرُوحِي الملک الذی اسخطت فی رضائہ کل الناس، ٹھیک ہے۔ تو الملکہ یہ اسی فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا، اور الذی اسخطت کل الناس فی رضائہ یہ الملک کی صفت ہوگی۔ الذی اسم موصول، اسخطت فعل، کل الناس فعل وفاعل، کل الناس مفعول بھی ہو جائے گا، فی رضائہ اسی سے متعلق ہو جائے گا اسخطت سے، پھر یہ پورا جملہ صلہ موصول سے کر کے صفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر مفعول بھی۔ اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں الملکو یہ مرفوع ہوگا اور بمحجتی محذوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اصل عبارت ہوگی و مفدی بمحجتی، و مفدی بمحجتی یا عادلی الملک الذی۔ تو صورت میں الملک مبتدا ہو جائے گا اور مفدی یہ خبر مقدم، تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور میری جان، اور اے ملامت گر، اور اے ملامت گر کہیں گے تو گر میں تو مذکر بھی مؤنث بھی سب کو شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مراد کیا ہے، مؤنثی مراد ہے، کیونکہ لوائم اور عوازل سے پہلے مؤنثی کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، ملامت کرنے والی عورتیں مراد ہیں۔ اے ملامت گر میری جان اس بادشاہ پر قربان جس کو خوش کرنے میں نے سارے لوگوں کو ناراض کیا۔ ارضائی کی جو ضمیر ہے لوٹی کس کی طرف، الذی کی طرف، ٹھیک ہے، یا الملک کی طرف، بلکہ الذی کیونکہ وہ عائد ہے نا۔ اے ملامت گر میری جان اس بادشاہ پر قربان کہ جس کو راضی کرنے میں نے سارے لوگوں کو ناراض کیا۔ مراد کون سا بادشاہ ہے؟ الف لام عہد کا ہے، مراد سیف الدولہ ہے، علی، ٹھیک ہے۔ ہاں، کہ کتنے عمراء اور بادشاہوں نے چاہا کہ ہم ان کے مدحیہ اشعار لکھیں، ان کی تعریف و توصیف کریں، کسی کی بات نہیں مانی، سب کو نظر انداز کر کے میں نے اس دربار کو اختیار کیا۔ تو جب اتنے سارے لوگوں کو ناراض کر دیا اس کو خوش کرنے میں، اور اس سے مجھے محبت ہے، تو اس پر تو ملامت کر رہی ہے مجھے۔ ان کان قد ملک القلوب فانہ ملک الزمان بارضہ وسمائہ۔ ملکہ یملکو مالک ہونا، قلوب قلب کی جمع جانتے ہی ہیں، اور بارضہ وسمائہ، بارضہ میں جو با ہے یہ ماں کے معنی میں ہے۔ ان کانا قد ملک القلوب یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، یعنی فلا تعجبوا۔ اگر وہ دلوں کا مالک ہو گیا تو اس میں تعجب نہ کرو۔ ملکہ کی جو ضمیر فاعلیہ لوٹی کس طرف؟ الملک کی طرف، یعنی ہم نے جو اس سے محبت کی ہے ممدوح سے، تو بس یوں ہی نہیں، اس کی کوئی خوبی ہے اور خصوصیت ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہوئی ہے۔
کہتا ہے اگر وہ دلوں کا مالک ہو گیا تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان سمیت پورے زمانے کا مالک ہو گیا ہے۔ یہ جو جزا ہے اسی کی دلیل، تعجب کیوں نہیں ہونا چاہیے، سارے دلوں کا مالک ہو گیا اس میں، تو اس کی دلیل اس لیے کہ وہ زمین و آسمان سمیت زمانے کا مالک ہو گیا، تو اس میں دلوں کا کیا بات ہے؟ اگر لوگوں کے دلوں کو اسیر بنا لیا اور لوگوں کے دلوں کو اس سے محبت ہو گئی ہے، لگاؤ ہو گیا، اس میں کون سی بات ہے تعجب کی؟ جب آسمان و زمین سمیت زمانے ہی کا مالک ہو چکا ہے تو مبالغہ ہے۔ الشمس من حساده والنصر من قرنائه والسيف من اسمائه۔ حساد یہ حاسد کی جمع ہے، اور قرین کی جمع قرنا، قرین کا معنی ساتھی، اسم کی جمع اسماء۔ الشمس من حساده، الشمس مبتدا، من حساده خبر، النصر مبتدا، من قرنائه خبر، اور پورے جملے کا اس سے پہلے والے جملے پر ہو جائے گا، ایسے ہی وعطف ہے، السیف مبتدا، من اسماء خبر، پھر اس کا یہ جملے کا بھی اس سے پہلے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تب ترتیب سے ہے بالکل۔ تلوار اس کے حاسدوں میں سے ہے، حسادی، قرنائی، اسمائی، ان سب میں جو مضاف الیہ کی ضمیریں ہیں یہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ ملک کی طرف، ممدوح کی طرف، ٹھیک ہے۔ تلوار ممدوح کے حاسدوں میں سے ہے، سورج، ہاں سورج ممدوح کے حاسدوں میں سے ہے، اور مدد اس کے ساتھیوں میں سے، اور تلوار اس کے ناموں میں سے ہے۔ اب سورج کیسے حاسدوں میں سے ہے، کیسے اس کو حسد ہو گیا؟ اس لیے کہ میرا جو ممدوح ہے سورج سے زیادہ چمکدار، اس سے زیادہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس لیے سورج کو میرے ممدوح سے حسد ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اور مدد میرے ممدوح کے ساتھیوں میں سے، جہاں جاتا ہے، جس محاذ پر جاتا ہے، مدد اس کے ہم رکاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں اسے ہزیمت کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ اور تلوار اس کے ناموں میں سے ہے، سیف اس کے ناموں میں سے ہے۔ یہاں سیف سے مراد اس میں سیف ہے، ٹھیک ہے، مسمى، کیونکہ اس کا نام کیا ہے، اس کا سیف الدولہ ہے۔ آگے کہتا ہے این ثلاثۃ من ثلاث خلالہ من حسنہ و ابائہ و مدائہ۔ الثلاثہ، الف لام اس میں عہد کا ہے، اور مراد وہ تین باتیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، شمس، نصر اور سیف، ٹھیک ہے۔ این ذاک من ھذا، یہ ترکیب وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر دو چیزوں کے درمیان فرق عظیم ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، تو وہاں پر یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ جو چیز کم درجے کی ہوتی ہے اسے آئینہ کے مان بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور جو چیز بلند درجے کی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اسے من کے بعد، من کے مان بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ خلال یہ خلا کی جمع ہے،
خلا کا معنی صفت خصلت. ابا یابا ابان اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ضد کرنا، ٹھیک ہے، خودداری کا مظاہرہ کرنا. مدا یمزی مدان اس کا معنی ہوتا ہے تیز ہونا. مدد سیف مدا یمزی کا معنی تو جانا ہوتا ہے، چلنا گزرنا، اور مدد سیف مدان اس کا معنی تیز ہونا. اس کی 3 خصلتوں کے مقابلے وہ تینوں کہاں، یہی ترجمہ کر سکتے ہو، کہاں وہ تینوں اور کہاں اس کی 3 خصلتیں. اردو میں جب کہاں مکرر آتا ہے تو اس صورت میں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان فرق عظیم ہے، بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، ایسا استعمال ہوا کہ نہیں ہے، کہاں وہ کہاں یہ، مطلب دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. کہاں وہ تینوں، کون تینوں؟ شمس، نصر اور سیف. کہاں وہ تینوں اور کہاں اس کی 3 خصلتیں. اب اسی کا بیان ہے، اس کا حسن، اس کا انکار اور اس کی تیز کاری. یعنی یہ جو 3 صفتیں اس کی ہیں، 3 خوبیاں ہیں، ممدوح کا حسن و جمال، اس کی خودداری، انکار اور اس کی تیز کاری، ان تینوں کے مقابلے میں وہ تینوں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے میرا جو ممدوح ہے وہ سورج کے حسن سے زیادہ اس کا حسن ہے، سورج سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اور جو مدد ہے، مدد سے زیادہ میرا ممدوح خوددار ہے، اس لیے کہ مدد جو ہوتی ہے وہ صرف کی جاتی ہے، مدد صرف کر دی جاتی ہے. ارے کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا مدد کو، نصرت کو دیتے ہیں، اسے نا صرف کرتے ہیں. لیکن ممدوح جو ہے وہ کسی کا تابع نہیں ہوتا ہے، تو مدد سے ممدوح کی جو یہ خصلت ہے ایبا، وہ اس سے بہتر ہے. اور تیز کاری میں تلوار سے بھی زیادہ ہے میرا ممدوح، جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے. مدت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. دہور دہر کی جمع ہے زمانہ. اتا یاتی آنا، اتا بے کا معنی لانا، اور اجزا یعجزو عاجز ہونا، بس سے باہر ہونا. نظرہ نظیر کی جمع ہے. زمانے گزر گئے اور اس کا مثل نہ لائے، اور بے شک میرا ممدوح آیا تو اس کا مثل لانے سے عاجز رہے. زمانے گزرے اور میرے ممدوح کا مثل نہ لائے، اور بے شک میرا ممدوح آیا تو وہ اس کی نظیر، اس کا مثل لانے سے عاجز رہے. عجزنا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دہور کی طرف. مطلب کیا ہے؟ نہ تو ماضی میں میرے ممدوح کا کوئی مثل آیا اور نہ ہی اس کے بعد جب میرا ممدوح پیدا ہوا پھر اس کے بعد کوئی اس کا مثل نہیں پیدا ہوا.